چوری کرے، اس خزانے کو لوٹنے آئے تو اس کے بازو کو توڑ دیا جائے، اس کی شوکت کو توڑ دیا جائے اور ختم نبوت کی عمارت پر پہرا دیا جائے، دین کی عمارت پر پہرا دیا جائے۔ تو اس کے لیے میرے رب فرماتا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے کہ مجھے ایک ٹیم چاہیے۔ اب یہ ٹیم کن کارخانوں میں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ٹیم کون سی انڈسٹری میں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہیومن ریسورس، یہ انسانیت کا جوہر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ ان دینی مدارس و جامعات میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب اس کی پیداوار ہیں۔ امیر المجاہدین بھی اسی کی پیداوار تھے۔ تو پھر اگر آپ کو تحفظ دین کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے ٹیم چاہیے تو پھر آپ کو مدارس قائم کرنے ہوں گے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے دارالعلوم ضیاء القرآن طلباء کے لیے تو پہلے سے بنا رکھا ہے اور اب طالبات کا بھی تیار ہے۔ اصل میں یہ مشن ہے تحفظ ختم نبوت کا۔ یہ کیوں ہے؟ آج اگر کوئی کہے کہ نیوٹن نے، آئنسٹائن نے، اسٹیفن ہاکنگ نے، ان سائنسدانوں نے جو کہا کہ زمین ساکن ہے، زمین کشش رکھتی ہے، ابھی جو اسٹیفن ہاکنگ مرا ہے چند سال پہلے، تو اس نے کہا کہ میں نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا ہے، مجھے خدا کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں آخر تک گیا تو ایک بلیک ہول ہے کہ سب چیزیں اس میں گر جاتی ہیں، پلٹ کے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اگر آپ کوئی مولوی صاحب کہے کہ بھئی زمین ساکن ہے، کشش نہیں رکھتی، یا اسٹیفن ہاکنگ نے غلط کہا، تو کہیں گے یہ مولوی صاحب پاگل ہیں، ان کو پاگل خانے میں لے جاؤ۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو لبرل کہیں گے مذہب تو پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس سے ریاست کو کیا لینا؟ تو جب ریاست مذہب کے لیے غیر جانبدار ہو جائے، ہاں اپنی ضرورت کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے تو ٹچی اسلام چاہیے، تو ہم نے کہا کہ ٹچی اسلام نہیں ہے، ہمیں حقیقی اور سچی اسلام چاہیے۔ تو پھر ہمیں اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو FATF کے لیے قوانین پاس ہوئے، ایک رات میں 33 قوانین پاس ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس پاکستان کی 7 لاکھ فوج ہے، اس کو کم کر دو۔ خطرہ تو فوج سے ہونا چاہیے، یہ اسلحے کے انبار سے ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ کارخانے بند کر دو، یہ بھی نہیں کہا کہ یونیورسٹیاں بند کر دو، کہا تو یہ کہا کہ مدارس بند کر دو۔ تو پھر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ان مدارس میں جو پاکستان میں ہیں اور ان میں جو دوسرے عالم اسلام میں ہیں،
جامع ام القری بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے، جامع بغداد بھی ہے، جامع دمشق بھی ہے، جامعۃ الازہر بھی ہے، 1000 سال پرانا۔ ان کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے وہ۔ کیوں؟ کہ جامعۃ الازہر میں، جامعہ دمشق میں، جامعہ قاہرہ میں، جامعہ بغداد میں ایک کلین شیو مصلی رسول پر یا ممبر رسول پر بیٹھ سکتا ہے، مگر میرے پاکستان کی ایک دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ یہ قوم برداشت کرے گی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دینی مزاج ہے، یہ جو دینی صورتیں ہیں، تو اس کی فکر ان مدارس کے ٹکسال میں ڈھلتی ہے، یہاں تیار ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے علامہ صاحب کہہ رہے تھے حدیث کی طرف کہ اغدو عالماً، کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم عالم بن جاؤ، او متعلماً، یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعاً، یا کم از کم ان کی بات کو توجہ سے سننے والے بن جاؤ، او محباً، یا حاجی یونس صاحب کی طرح ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن خامساً، میرے آقا و مولا نے فرمایا تمہارے لیے 5واں آپشن کوئی بھی نہیں ہے، یہ 4 آپشن ہے تمہارے پاس، ان میں سے کسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے لیے مسائل کہاں سے پیدا ہوئے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جنرل کا بیٹا ڈیو پروسیس سے گزرے بغیر جنرل بن سکتا ہے؟ بولو۔ جج کا بیٹا پورے پروسیس سے گزرے بغیر جج بن سکتا ہے؟ اور انجینئر یا آرکیٹیکٹ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا بیٹا یا سائنٹسٹ کا بیٹا اس تعلیمی مراحل سے گزرے بغیر بن سکتا ہے؟ اگر بننا ہے تو اس پروسیس سے، اس میرٹ سے گزرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ آج کل P1 انگریزی میں کہتے ہیں، قاصد اردو میں نام رکھا ہے، وہ بھی میٹرک کے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو ہر چیز کے لیے میرٹ ہے، الیکٹریشین کے لیے ہے، کارپینٹر کے لیے ہے، بلڈنگ کے لیے ہے، سول انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، اور شعبے ہیں، مگر پیر کا بیٹا پیر بن جاتا ہے آٹومیٹک۔ تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ شہزادے ہیں، میرزادے ہیں، پیرزادے ہیں، حضرت زادے ہیں۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، فیصل صالح حیات صاحب، نہ جانے کون کون سے سال میں ایک بار پگڑی پہن کر سب مریدوں کو جنت چھوڑاتے ہیں، پھر خود بھی فارغ، مرید بھی فارغ۔ تو اور وسائل اہل سنت کے وہاں تو پہلی تباہی یہ ہے جس کا علاج کرنا ہے۔ جو صحیح العقیدہ پیر طریقت ہے، عالم ہے، عامل ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔
ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، لیکن اس میرٹ کے بغیر جو بیٹھ جائے مسند پر، اگر آپ قوم کو اس کے سامنے ڈھیر کر دیں تو پھر دین کے محافظ کہاں پیدا ہوں گے؟ یہ لبرلزم کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ تو پہلا کام تو اہل سنت نے یہ کرنا ہے، ان سب علماء کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں لوگوں کو کہ کوئی شیخ طریقت اگر ہے، یہ فرائض شریعہ میں سے نہیں ہے، یہ واجبات شریعہ میں سے بھی نہیں ہے۔ حضرت فکر رضا کے امین ہیں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک مرشد خاص ہوتا ہے، ایک مرشد عام۔ مرشد عام کیا ہے؟ فرمایا کہ عوام کا رہنما کلام علماء، علماء کا رہنما کلام رسول، رسول کا رہنما کلام اللہ۔ اور مرشد خاص بننا ہو تو اس کے لیے کرائیٹیریا ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہو۔ تو اگر رفض آ گیا ہے تو وہ مرشد بن سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ اگر عقیدے میں رفض آ گیا ہے تو وہ کتنا ہی تیس مار خان کیوں نہ ہو، وہ مرشد بننے کا اہل نہیں ہے۔ پنڈی میں ایک مجلس میں ایک صاحب صدارت کر رہے تھے اور ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، چلتے چلتے 1450 سال کا سفر طے کر کے بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابو طالب، محمد تو اس میں آتا ہی نہیں ہے، اور داد دی جا رہی تھی، تو محمد تو ابو طالب میں ضم ہو گئے۔ اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے کوئی؟ کہ اللہ کے حبیب کو ایک ڈپلیکیٹ، ایک ضمنی، ایک ثانوی حیثیت دے دی جائے کہ ضم ہو جائے، جبکہ آج تک ہمیں پڑھایا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ یہ کارخانہ قدرت تو بنایا ہی آپ کے لیے گیا ہے۔ بلکہ امام اہل سنت نے تو یہ بتایا کہ جب محشر میں لوگ کرب میں ہوں گے، درد میں ہوں گے، کسی وسیلے کی تلاش میں ہوں گے کہ اس مشکل مرحلے سے نجات ملے، تو ان کے ذہن میں آئے گا کہ آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کوئی وسیلہ بنے۔ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے ما انا لہا، یہ میرا کام نہیں ہے، اذهبوا الی غیری۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ ما انا لہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو خلیل اللہ ہیں،
آپ بڑے مقرب ہیں، آپ سفارش کیجئے، وہ بھی کہیں گے کہ آج اللہ کا غضب اپنی انتہا پر ہے، اس عالم میں مجھے کچھ عرض کرنے کی مجال نہیں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک ایک کر کے سارے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، اور آخر میں تاجدار کائنات کے پاس آئیں گے۔ آپ کہیں گے کہ آنا لہا، یہ میرا کام ہے۔ اب انسان کی عقل میں سوال آتا ہے کہ جب الٹیمیٹلی انجام کار اس آستانے پہ آ کر کام بننا تھا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پہلے مرحلے میں یہاں چلے آتے اور 1,24,000 یا کم و بیش آستانوں پہ چکر نہ لگانے پڑتے؟ علماء نے بتایا اگر پہلے ہی مرحلے پہ آ جاتے، کام بن جاتا، تو ہو سکتا ہے کسی کے خیال میں آتا یہاں چلے آئے، یہاں کام بن گیا، کسی اور آستانے پہ جاتے تو شاید وہاں بھی کام بن جاتا۔ لیکن جب 1,24,000 یا کم و بیش آستانوں سے نامراد لوٹ کر جب آستانہ مصطفیٰ پہ آئیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ مشکل کی گھڑی میں کام بنتا ہے تو در پاک محمد مصطفیٰ پہ بنتا ہے۔ اس لیے پھر آپ فرماتے ہیں کہ انا قائدہم اذا وفدو، جب یہ انسانیت کا قافلہ جس میں سارے انبیاء، سارے رسول اعظام، سارے تاجدار، سارے اولیاء، سارے شہداء شامل ہوں گے، جب حضور یہ بارگاہ رب العالمین کی طرف جائیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا، جب جلال الہی کے آگے سب مہر بلب ہو جائیں گے، کسی کو کچھ عرض کرنے کی مجال نہیں ہوگی، تو میں پوری انسانیت کا ترجمان بن جاؤں گا۔ انا مبشرہم اذا حبسوا، جب حشر میں ان کو روک دیا جائے گا تو بشارت سنانے والا بن کر میں نمودار ہوں گا۔ انا مستشفعہم اذا ایسوا، جب ایک ایک کر کے ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی تو وسیلہ شفاعت بن کر میں آؤں گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں قیادت کرتے ہوئے جاؤں گا تو ہمارے یہاں اگر کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ آتا ہے، اس کا آنٹوراج ہوتا ہے، آگے سیکیورٹی والے، پیچھے ایک پروٹوکول والے، درمیان میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ، دائیں بھی سیکیورٹی، بائیں بھی سیکیورٹی، پیچھے بھی پروٹوکول اور سیکیورٹی، تو حضور نے فرمایا کہ علیہ الف من الملائکہ کانہم در مکنون اور لؤلؤ منثور، میں اس شان سے جاؤں گا کہ ہزارہا فرشتے میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں چل رہے ہوں گے۔ تو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، تو یہ بازار سجانے کی کیا ضرورت تھی، یہ عدالت لگانے کی ضرورت اس کو کیا ہے؟ تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
مفتی اعظم پاکستان، علماء اہل سنت۔ لہذا جہاں یہ کہا جائے کہ محمد ابو طالب میں ضم ہو جائیں، وہ پیر ہو یا میر ہو، وہ ہمیں کسی درجے میں قابل قبول، زور سے بولو، وہ پیر ہو یا میر ہو یا کوئی بھی ہو جو یہ کہے کہ محمد ابو طالب میں ضم ہو گئے، وہ ادنا درجے میں بھی اہل سنت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ سو آج عقائد پر اندر سے حملہ ہو رہا ہے۔ ہمارا پچھلا تجربہ جو تھا وہ باہر سے تھا، سامنے، لیکن خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دام ہم رنگ زمین، کہ شکاری جب جال بچھاتا ہے تو مٹیالے رنگ کا بچھاتا ہے تاکہ پرندہ یا جانور اس کو دیکھ نہ سکے اور آ کر پھنس جائے۔ تو اب یہ جو آج کل ہو رہا ہے، کہیں حب اہل بیت کے نام پر، کہیں کسی نام پر، تو کوئی بھی عنوان دیا جائے، کیا اس عنوان سے دین پر ڈاکہ قبول کر سکتے ہو؟ بولو۔ سو مسئلہ یہ ہے۔ اس لیے، اور یہ حربہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو شیطان نے بہکایا، پھسلایا، ورغلایا، دشمن بن کر نہیں، مخلص بن کر، کہ وَمَا نَهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کہ آپ دونوں کو جو اس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پھل کھا کر آپ فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی زندگی پالو گے۔ تو ویل وشر بن کر، سینسیئر بن کر، مخلص بن کر، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ تو آج کل صورتحال یہ ہے جس کا ہمیں اور آپ کو سامنا ہے، اور اس خطرے کے ادراک کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ تمہیں تحفظ ختم نبوت کے کارخانے بنانے پڑیں گے، تمہیں دینی مدارس و جامعات بنانے پڑیں گے، وہ بھی صحیح العقیدہ لوگ۔ لشکر چاہیے اس کے لیے بھی۔ امیر المجاہدین تو ٹانگوں سے معذور تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جو اپنی مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہیں، وہ اس معذور پر قربان ہو جائے کہ جس نے پہرا دیا ختم نبوت پر۔ اور آج کل لوگ بلیک میل بہت کرتے ہیں، تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے سوداگر بھی بہت دیکھے ہیں، خون حسین کے تاجر بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن اپنی کربلا سجانے والا ایک ہی خادم حسین دیکھا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। इसलिए क्या बात। बेदार रहने की ज़रूरत है। अभी बताया था ना कि चोरों की रखवाली है। जब चोर को चौकीदार बना लिया जाए तो तोशा खाने में तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये दुनिया के तोशा खाने में नहीं बचता तो दीन के तोशा खाने में बचेगा। इसलिए आपको बुनियादी काम करने की ज़रूरत है जो हमारे हाजी साहब ने किया है, और मेरा दिल खुश हुआ है, मुझे सुकून मिला है। और ये भी बता दूं कि जब कोरोना आया, कोविड-19 जिसे कहते हैं, तो हरमैन तय्यबैन समेत और रूए ज़मीन के तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक की मसाजिद बंद हो गई। अगर खुली रहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान की खुली रहीं। सुभान अल्लाह सुभान। हमें बुलाया गया, ऐवान सदर के साथ मीटिंग कराई गई कि हरमैन तय्यबैन से फतवा आ गया है, अज़हर से आ गया है, दिमश्क और बगदाद से आ गया है कि मस्जिदों का बंद करना ज़रूरी है। हमने कहा कि जहाँ मिंबर व मेहराब और मसनद तदरीस रियासत की मुलाजमत में हों वहाँ के फतवे नहीं चलेंगे। पाकिस्तान में पाकिस्तान का फतवा चलेगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए पाकिस्तान में दीन और ये दीनी अलामतें ये क्यों महफूज हैं कि न मुसल्ला रसूल, न मिंबर रसूल, न मसनद तदरीस ये रियासत की मुलाजमत में नहीं है। मैं आपको हलफिया कहता हूँ कि मुझे मक्का मुकर्रमा से टेलीफोन आया